ناظرین، جس طرح تبلیغ، جس طرح تدریس اور اسی طرح تقریر، اکثر لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضور کی محنت کو ہی محنت بنایا جائے، اور جس نہج کی حضور نے محنت کی تھی۔ مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی 100% دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں اور پوری انسانیت کی زندگی میں کیسے آئے گا، اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی محنت کے سلسلے میں مختلف شعبوں میں علماء کرام، مبلغین حضرات، مجاہدین کام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو دنیا میں وجود عطا فرماتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح تبلیغ، جس طرح تدریس اور اسی طرح تقریر یہ دین کے پھیلانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اسی طرح جدید ذرائع ابلاغ میں سوشل میڈیا بھی دین کے پھیلانے کا اور اسی طرح دین کو آگے پہنچانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اکثر لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضور کی محنت کو ہی محنت بنایا جائے، اور جس نہج کی حضور نے محنت کی تھی اسی نہج کی محنت کی جائے، اور اسی طرح لوگوں کے پاس جا کر ان کو دعوت دی جائے، سوشل میڈیا استعمال نہ کیا جائے۔ میں ان سے اتنا کہوں گا کہ دیکھیں، حضور کے زمانے میں جہاد تلوار کے ذریعے کیا جاتا تھا، خنجر کے ذریعے کیا جاتا تھا، تیر کے ذریعے کیا جاتا تھا، اور اسی طرح ڈال استعمال کی جاتی تھی، اور اسی طرح نیزہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ابھی جو جدید ذرائع جہاد ہیں، اور اسی طرح دشمن کے مقابلے کے لیے جو ذرائع اللہ نے عطا فرمائے ہیں، وہ کلاشن ہے، پسٹل ہے وغیرہ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر مد مقابل کے پاس جو کہ کافر ہے اور ہمارے دین کے دشمن ہے، اگر اس کے ہاتھ میں جدید کلاشن پکڑا ہوا ہے اور میں خنجر لے کے اس پہ حملہ کرنا چاہوں گا، میں تلوار لے کر اس پر حملہ کرنا چاہوں گا، میں کبھی بھی اس تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے جدید ذرائع اختیار کی ہیں، اور اگر میں اس کے مقابلے میں یہ سوچوں کہ حضور نے تلوار سے جہاد کیا تھا، مجھے بھی تلوار سے کرنا چاہیے، یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ تلوار اپنی جگہ اس کو ایک اہمیت دیں، حیثیت دیں، اور اس کو سنت سمجھیں، اور اسی طرح خنجر کو، اور اسی طرح تلوار تیر کو، اور اسی طرح نیزے کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے، اور عقل مندی یہ ہے، اور اسی طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی تعلیم عطا فرما رہے ہیں، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو جو آدمی کی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق تیاری کرنی چاہیے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں، ہمارے عقائد خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بے حیا کرنے کے لیے دشمن اس وقت سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر میں سوچوں کہ نہیں، میں ایک ایک کے پاس جا کے دعوت دوں گا، اس کو اہمیت دیں گے، وہ سنت ہے وہ بھی اختیار کریں گے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے اس دشمن کا مقابلہ کروں گا، میں اس پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنی آواز مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تاکہ وہ ان کے وار سے بچ سکے، تاکہ وہ ان کے فتنوں سے بچ سکے، اور اسی طرح دشمن کے تمام چالوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ تو بہرحال یہی ایک پلیٹ فارم الحمدللہ ہم نے استعمال کیا ہے اور اس پر آئے ہیں۔ ابھی تک ہمارا مہینے سے تقریباً یہ سلسلہ موقوف رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری اسٹوڈیو جو پرانی تھی، جہاں پر ہمارا آفس تھا اکیڈمی کا، اور اسی طرح اسٹوڈیو بھی تھی، اس کو ہم نے وہاں سے ختم کر دیا ہے، چند اعذار کی بنا پر عذر تھے، تو یہ دوسری بلڈنگ لی ہے، وہاں پہ ہم نے منتقل کر دیا ہے۔ یہاں پہ اکیڈمی بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم نے اسٹوڈیو بھی تیار کی ہے نئی، تو یہاں سے انشاءاللہ ہم مسائل کی خدمت کریں گے اور سردین کی خدمت کریں گے۔ تو آپ سوالات کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم جوابات دیتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ، آخری بات، کہ دیکھیں، میں ایک فرد ہوں، میں ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کتنی محنت کر سکتا ہوں یہ مجھے خود معلوم ہے کہ میں انتہائی کمزور آدمی ہوں، لیکن اگر اس مشن میں، اس کام میں، اور اسی طرح اس محنت میں آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ میری آواز بنیں گے، اور آپ میری آواز کو مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ دشمن کے فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جدید جتنے بھی اس وقت لبرل اور سیکولر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، اس کے جوابات بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے، اور اس طرح مسلمانوں تک پہنچتے رہیں گے۔
لیکن میں صرف ایک درخواست کروں گا، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے شہرت چاہیے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری آواز مسلمانوں تک پہنچ جائے، اور جو دین کا حق ہے، محنت کا حق ہے، وہ جو ہے حاصل ہو جائے اور وہ حق ادا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ذمے جو کام تھا، خرچہ کرنا، اسٹوڈیو تیار کرنا، پھر اس کے لیے وقت نکالنا، تیاری کر کے ان سوالات کا جوابات دینا، ان اعتراضات کا جو لبرل اور سیکولر اسلام پہ کر رہے ہیں ان کو جوابات دینا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہمارے بس میں تھا۔ اب ہماری آواز کو آواز بنا کر، اپنی آواز سمجھ کر اور اسی طرح مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمارا ساتھ دیں اور اس مشن اور اس کاز میں ہماری محنت کا حصہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کو، آپ کی جدوجہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔